سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. عاشق رسول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ہم نے کلام سنے. آج ہدی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ان کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف بھی حاصل کیا پچھلے مہینے میں ہی. انہی کا ایک واقعہ انہی کی زبانی ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور یہ بات ہے اس غزوے کی جب بڑا کٹھن معاملہ تھا. بہت زیادہ سخت گرمی تھی. عرب کی گرمی تو ویسے مشہور ہے اور بہت زیادہ گرم تھی. اور پھلوں کے پکنے کا وہ زمانہ تھا. پھل پک رہے تھے اور اس وقت غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا معاملہ اس وقت ایسا تھا کہ میں اور غزوات کی بنسبت زیادہ طاقتور تھا. مال بھی اس وقت میرے پاس تھا اور اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہوئی اور اس وقت مجھے پاس 2 سواریاں تھیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی غزوے کا آپ ارادہ فرماتے تو اصل معاملہ لوگوں سے مخفی رکھتے. اس غزوے کے وقت گرمی شدید، سفر دراز، راستے غیر آباد، جنگل، قدم قدم پر دشمن موجود. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کے سامنے سارا معاملہ واضح کر دیا اور اس کے مطابق یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ زاد راہ تیار کر لیں اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرف جانا ہے. آپ علیہ السلام کے ہمراہ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی. حضرت کعب بن مالک اس وقت خوشحال تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے تیاری کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. آخری وقت میں جب قافلہ روانہ ہوگا تو میں بھی روانہ ہو جاؤں گا. مگر ایسا ہوا نہیں اور قافلہ روانہ ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو لے کے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. آپ فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صبح کے وقت تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتا لیکن پھر کچھ نہ کر پاتا اور دل میں یہی کہتا کہ میں تو اس پر قادر ہوں، جب چاہوں گا سامان تیار کر لوں گا. مگر اس طرح دیر ہوتی چلی گئی اور نبی پاک علیہ السلام روانہ ہو گئے. میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی تھی. میرا یہی حال رہا اور مسلمان تیز رفتاری سے چلتے ہوئے بہت دور نکل گئے اور کاش میں ان کے ساتھ مل جاتا، مگر میری تقدیر میں ایسا نہیں تھا. حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور میں مدینہ منورہ میں باہر نکلتا، سوائے منافقین کے، معذور لوگوں کے اور کمزور افراد کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. اور وہاں جب تبوک پہ نبی پاک علیہ السلام پہنچے اس وقت تک تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ذکر نہیں ہوا. مگر ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا. ایک شخص نے کہا کہ اس کو کسی چیز نے، دنیا کی کسی چیز نے روک لیا. سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، بری بات کہی آپ. ہم نبی پاک علیہ السلام سے ہم نے ان کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. ہم ان کا پیچھے رہنا کسی مجبوری کے سبب ہوگا. نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو گئے اور پھر اس کے بعد قافلہ واپس لوٹتا ہے. اب جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں سے ملاقات کرتے اور پھر گھر تشریف لے آتے. چنانچہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام ماں لشکر تبوک سے واپس آ گئے تو میرا غم تازہ ہو گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آنے لگے اور میں سوچنے لگا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں کسی طرح کوئی عذر کر لوں. اس سلسلے میں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے مختلف مشورے دیے، مگر میں نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسا عذر کرتا ہوں جس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے تو میں نبی پاک کے غضب سے نہیں بچ سکوں گا. لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا
کہ کچھ بھی ہو جائے میں سچ بات کروں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک تشریف لائے، مسجد میں 2 گانا ادا کیا اور لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اپنے آزار پیش کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ظاہری معاملات کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیعت کی تجدید کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں پھر میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور کا انداز تبسم تو ہے مگر اس میں ناراضگی بھی ہے۔ یہ پاک نے مجھے فرمایا، مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا، اے کعب تجھے کس چیز نے غزوے سے پیچھے رکھا؟ تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے قوت کلام عطا کی گئی ہے، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، لیکن خدا کی قسم میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو عنقریب اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اگر آپ سے سچ سچ کہہ دوں گا۔ میں اسی میں کامیابی ہے، اگرچہ آپ مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، میں کبھی اس سے زیادہ قوت اور فراخی والا نہ تھا جب بھی میں آپ سے پیچھے رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، شخص نے سچ کہا، حضرت کعب کے لیے کہا، اور فرمایا اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھ گیا۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تم اور لوگوں کی طرح کوئی عذر کر لو، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے نبی پاک بخشش کی دعا آپ کا مانگنا ہی کافی ہے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی پاک کی خدمت میں دوبارہ جا کر عذر پیش کروں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ میری طرح ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا ہاں اور بھی 2 افراد ہیں، ان میں ایک مرارہ بن ربیع ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں، یہ دونوں بہت نیک ہیں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے ہیں، یہ میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ جب مجھے ان کا معلوم ہوا کہ یہ بھی سچائی پر قائم ہے، جب یہ پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں میں سے ہم صرف 3 لوگوں سے قطع کلامی کا حکم دے دیا کہ اب مدینے میں ان سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں تھی، بہت بڑی سزا تھی۔ مدینے میں نبی پاک کی موجودگی میں صحابہ کے جرم میں ان حضرات سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی بچے کو کلاس میں اگر صرف یہ کہا جائے کہ کلاس میں اگر 30 بچے ہوں، یہ 30 بچے اس بچے سے کلام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، اس بچے کو 4 گھنٹے گزارنا بڑے مشکل پڑ جائیں گے، بڑے بھاری پڑ جائیں گے۔ یہاں تو مدینے کا ذکر تھا، اللہ اکبر، نبی پاک کی موجودگی تھی اور وہاں ان کا بائیکاٹ ہوا کہ کوئی بھی مدینے میں ان سے کلام نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ میرے لیے گویا مدینے کی زمین ایسی ہو گئی کہ یہ زمین وہ زمین نہیں ہے، وہ بدل گئی، یہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی اور 50 دن میں نے اسی حالت میں گزارے، کیونکہ میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھے، جو 2 صحابہ کرام تھے ضعیف تھے۔ میں بازار میں نکلا کرتا تھا، بازاروں میں گھومتا، لیکن کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا نمازوں کے لیے، سلام عرض کرتا اور پھر دیکھتا کہ کیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ حضور نے میرے سلام کے جواب میں اپنے لب ہلائے ہیں، اور جب میں نماز پڑھتا تو نماز کے اندر نگاہیں چرا کر میں نبی پاک کو دیکھا کرتا، اور جب میں دیکھتا کہ حضور جب میں نماز میں ہوتا تو حضور مجھے ایسی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور جب میں نماز پوری کرتا اور پھر حضور کو دیکھتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف توجہ فرماتے اور کلام نہ کرتے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھ پر بےتابی غالب آ گئی، کوئی نہ مدینے میں مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی ابو قتادہ جن کا گھر آپ سے ملا ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے
اپنی وہ دیوار کو پھلانگ لیا، ان کی دیوار کو اور میری دیوار کے درمیان وہ دیوار تھی، میں نے وہ پھلانگی اور ابو قتادہ کے پاس پہنچ گیا جو مجھے بہت محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ قسم دی، کیا ابو قتادہ بتاؤ اللہ کی قسم، کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت ابو قتادہ کہنے لگے واللہ عالم ورسولہ عالم، کہ سن کر حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دن میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ملک شام کا ایک کسان جو غلہ بیچنے آیا تھا وہ میرا پتہ کر رہا تھا اور اس نے مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے ایک خط دیا، اور وہ شاہ غسان کا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے بڑے نے، آپ کے بڑے نے، آپ کے صاحب نے آپ پر ظلم کیا معاذ اللہ، حالانکہ اللہ نے تمہیں ذلت اور رسوائی کا گھر نہیں دیا، تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ کعب بن مالک پر تو گویا بجلی گر گئی، اب کفار بھی مجھ پر لالچ کر رہے ہیں میرے اندر۔ آپ نے وہ خط لے کر تندور میں ڈال دیا اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ اب اس طرح 40 دن گزر گئے، پھر حکم ملا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اپنی اہلیہ کو بھی اپنے سے دور کر لو۔ تو ہم نے پوچھا، یعنی ان تینوں صحابہ کرام کہ کیا ہم اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیں؟ فرمایا طلاق نہیں دو، علیحدہ کر دو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے چلی جاؤ جب تک کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کی قبولیت کا انتظار کرتے رہے۔ کہتے ہیں جب 40 راتیں دن گزر گئے اور اس کے بعد جب یہ حکم آیا تو میں نے گھر والوں کو بھی الگ کر لیا، اور میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر جب 50 دن ہو گئے صبح کی نماز پڑھی اور میں بیٹھا تھا، اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا، زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، اچانک میں نے صلہ کی پہاڑی پر ایک منادی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ جب یہ میں نے اتنا ہی سنا تو میں سجدے میں گر گیا، میں سمجھ گیا کہ اب میری خوشی کے دن آ چکے ہیں۔ نبی پاک نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں اعلان فرمایا اللہ عز و جل نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے خوشخبری دینے لگے اور میری طرف بڑھنے لگے، اور بنی اسلم قبیلہ کا ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آیا۔ اسلم قبیلے سے ایک آدمی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے خوشخبری دی مجھے، اور یہ خوشخبری سنانے کا صلہ میں نے یہ دیا کہ جو میرے پاس اس وقت لباس تھا وہی اتار کر میں نے اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام مجھے مبارکباد دینے لگے اور میری توبہ قبول ہوئی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ کر میری طرف لب کے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ فرمایا اے کعب تمہیں اس دن کی خوشخبری ہو جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا، آج کا دن سب سے بہتر دن ہے تمہارا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ تو اور بھی ہے، مگر اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کو نہیں اپنایا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے ہم پر بھی کبھی آزمائش آ جائے، پرابلم آ جائے، ہم سچ کا دامن تھامے رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار کاروبار کریں گے تو کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہوگا ہی نہیں، یہ گمان ہے لوگوں کا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تو سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔ جو سچائی جو ہے وہ انسان کو بلندی نصیب کرتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میں سچا بنا دے، سبحان اللہ۔ اور کعب بن مالک کی سچائی کا واسطہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہمیں ہر دم محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام جو امام اہل سنت کا ہے، ہمارے عمر بھائی ہمیں سنائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جا نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان ہے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اس کلام کی قسم رب ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ تو کہتے ہی وہ ہیں جو ان کا رب کہتا ہے، اسی کلام کا ذکر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ ہمیں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ نثار تیرے
جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ پایا ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں، تیرے آگے یوں، تیرے آگے یوں، تیرے آگے یوں، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سالوں سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اب یہ پاک کے فرمان کی شرائیں ہو ہی رہی ہیں، 25 جلدوں میں کوئی شرح کر رہا ہے، کوئی 20 جلدوں میں شرح کر رہا ہے، حدیثیں وہی ہیں، محدثین آ رہے ہیں شرح کرتے چلے جا رہے ہیں، کس کلام پر؟ وہ کلام پر جس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر، لیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ پایا ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ یہ کلام کیسا ہے؟ جب جانوروں سے نبی پاک گفتگو فرماتے ہیں تو جانور بول پڑتے ہیں، پتھر ان کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں جانور۔ کلام کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کلام میں نثار تیرے کلام پر، یہ کلام ایسا ہے کہ جو وہ رب ان کا کہتا ہے وہی وہ کلام کرتے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان ہے، مگر فرماتے ہیں وہ سخن ہے جس میں، یعنی سخن کا معنی کلام ہے، یہ کلام ہے ایسا کہ اس پر کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ
نشیں ہوئے، وہ غلام کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشیں ہوئے، غلام کا وہی غلام کا، وہی غلام کا، وہی غلام کا کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان دو جگہ فدا، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سنگ بل بغار میں جا کو دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروغ غرر کی ہے، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو حالات خطر کی ہے، ہاں تم نے تو ان کو جانا، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تو جو کہنی بشر کی ہے، ثابت ہوا، ثابت ہوا کہ جملہ فروغ ہے، اصل الاصول بندگی
بنا کرو مت ہے اگل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میرا دین پارا نہ نہیں صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ